حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب کوئی شخص بھی اس دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا نہیں بچے گا، ہر طرف بے حیائی، فحاشی اور یعنی عام ہو جائے گی، لوگ اپنی خواہشات کو سر عام پورا کرنے لگیں گے، تو انہی دنوں میں ایک دن ایسا ہوگا کہ 10 محرم ہوگا، جمعے کا دن ہوگا، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور اس کی آواز سے ساری مخلوقات فنا ہو جائے گی، آسمان و زمین سب ختم ہو جائیں گی، اور پھر 40 سال تک اسی طرح سب کچھ فنا رہے گا۔ 40 سال کے بعد دوبارہ اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ تمام عالم کے فنا ہونے اور دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جانے کا نام قیامت ہے، اور اس دن پر ایمان لانا تمام امت پر، تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اب یہ دن کب آئے گا، اس کا صحیح معلوم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، لیکن میرے اور آپ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتائی ہیں، نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ نشانیاں اگر آپ دیکھو تو سمجھ لینا کہ یہ دن قریب آ چکا ہے۔ تو انہی علامات میں سے کچھ علامات جنہیں علامات صغریٰ کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹی نشانیاں، اور کچھ علامات ایسی ہیں جنہیں علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی بڑی نشانیاں۔ علامات صغریٰ، چھوٹی نشانیاں میں اور آپ روزمرہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں پوری دنیا کے اندر بے حیائی عام ہو چکی ہے، فحاشی عام ہو چکی ہے، اور اسی طرح شراب نوشی عام ہو چکی ہے۔ اسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، گانے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، جھوٹ کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا، حتیٰ کہ جھوٹ کا تو دن منایا جاتا ہے۔ یکم اپریل کو، اپریل فول کے نام سے پورا دن جھوٹ کے نام پر منایا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری علامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں شور شرابہ ہوگا، اسی طرح بڑے بڑے کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، اسی طرح جھوٹ کو ہنر سمجھا جائے گا، اور ملاقات کے وقت بجائے سلام کہنے کے گالیم گلوچ بولی جائے گی، اور بہت ساری علامات ہیں۔ یہ علامات صغریٰ یعنی چھوٹی علامات ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی دوسری قسم علامات کبریٰ یعنی وہ نشانیاں جو بڑی نشانیاں ہیں۔ انہی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہے۔ آپ کے ظہور سے لے کر اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک کی علامات کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے، جس کے اندر یاجوج ماجوج کا آ جانا، اسی طرح دجال کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ سارے بڑی جو علامات اور نشانیاں ہیں یہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے بعد ہی ہوں گی۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں، کن کی نسل میں سے ہوں گے، تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں دوبارہ آنے تک اس امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی اور ڈٹی رہے گی، حتیٰ کہ اس جماعت کے جو آخری امام ہوں گے وہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت ہی نیک سیرت ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار میں سے ہوں گے، یعنی حضرت سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ آپ ہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، آپ کا نام مبارک محمد ہوگا، آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہوگا، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ ہے، اور آپ کا قد و قامت، قدر لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا، اور چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مشابہ ہوگا۔ نیز آپ کے اخلاق
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری مشابہت رکھتے ہوں گے اور آپ کا علم خدا داد ہوگا۔ فرمایا کہ جب لوگ آپ کو تلاش کریں گے تاکہ انہیں دشمن کے پنجے سے نجات دلائیں، اس وقت آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوں گے، مگر اس بات کے ڈر سے کہ لوگ مجھ جیسے کم زور کو امیر نہ بنا دیں، آپ مکہ معظمہ تشریف لے جائیں گے۔ اس زمانے کے اولیاء کرام آپ کو تلاش کریں گے۔ بعض لوگ مہدیت کے جھوٹے دعوے کریں گے۔ جب آپ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوں گے، لوگوں کی ایک جماعت یعنی اللہ کے ولیوں کی ایک جماعت آپ کو پہچان لے گی اور آپ کے ہاتھ پر باوجود آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اس واقعے کی علامات یہ ہوں گی کہ گزشتہ ماہ رمضان المبارک میں چاند اور سورج کو گرہن لگ چکا ہوگا، یعنی آپ کے ہاتھ پر جب اللہ کے ولی پہچان کر جب بیعت کر رہے ہوں گے تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس سے پہلے فرمایا کہ جو رمضان المبارک ہوگا اس میں چاند اور سورج دونوں کو گرہن لگ چکا ہوگا۔ ابو داؤد شریف۔ مسلمانوں کا لشکر جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جماعت پر مشتمل ہوگا، ہند کا جہاد کرے گا اور فتح یاب ہو کر اس کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لائے گا۔ فرماتے ہیں کہ ہند سے مراد موجودہ ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال اور پاکستان میں صوبہ پنجاب کے بعض علاقے ہیں۔ بعض مورخین کے بیان کے مطابق ہند کا اطلاق ان ملکوں کے علاوہ اور بھی بعض ممالک پر ہوتا ہے۔ جب یہ لشکر واپس ہوگا تو شام میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو پائے گا۔ تو یہ ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ دین پر قائم اور دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں امام مہدی کے لشکر میں شامل فرمائے۔ اگر ہم دنیا سے رخصت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل فرمائے اور ان کے شانہ بشانہ دین کی سربلندی کے لیے آگے بڑھنے کی اور دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایسی ہی دیگر علامات کو لے کر پھر حاضر ہوں گے، تب تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔